آج ہم یہ بات واضح کریں گے کہ آیا کہ جو قیاس ہے سرکار کے دور میں بھی تھا یا فقط ہمارے مجتہدین نے اس کو نکال لیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم قیاس کو نہیں مانیں گے، قیاس کو مانیں گے تو کیوں مانیں؟ ہمارے لیے قرآن کافی نہیں ہے، ہمارے لیے حدیث کافی نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم نے قیاس کو نہیں مانا۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر روانہ تھے۔ وہ موقع تھا غزوہ تبوک کا۔ ہم جا رہے تھے تو ہمارے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان ختم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، میرا خیال یہ ہے کہ بعض اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے، ذبح کر کے نہ اس کا جو ہے نا زیادہ راہ کے لیے ان کو استعمال کیا جائے، کھانے پینے کے لیے اونٹوں کو استعمال کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ، آپ لوگوں کو جمع کریں، سارے لوگ جمع ہو جائیں، جو کچھ کسی کے پاس بچا کچا ہے کھانا وہ سارا جمع کرتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ برکت کی دعا کریں، اللہ برکت دے گا۔ اگر ہم اونٹوں کو ذبح کریں گے تو سواریوں کے لیے مسئلہ بنے گا، ہم پھر سفر کس طرح کریں گے؟ تو عمر کی رائے کو سرکار نے قبول کیا، حکم دیا جس کے پاس جتنا ہے وہ سارے لے کر آؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کوئی گندم لے کے آیا، کوئی کھجور لے کے آیا، کوئی کھجور کی گٹھلیاں لے کے آیا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس سے پوچھا گیا کہ گٹھلیاں کیا کرتے تھے؟ فرمایا وہ گٹھلیوں کو بھی چوسا کرتے تھے۔ تو یہ سارا کچھ لے کر آ گئے، جس کے بعد جتنا تھا بچا کچا پانی تھا جو تھا نا وہ سارا آگے سرکار کے سامنے رکھا۔ میرے مصطفیٰ نے برکت کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، پھر لوگوں نے سیر ہو کے کھایا پیا، اپنے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ تو سرکار نے اونٹوں کا حکم دیا، عمر فاروق نے قیاس کیا، یا رسول اللہ اونٹوں کو ذبح کریں گے زیادہ راہ مل جائے گا، لیکن آپ برکت کی دعا کر دیں۔ تو عمر کی رائے کو سرکار نے قبول فرمایا۔ تو سرکار کے زمانہ میں بھی قیاس کو تھا اور قیاس کو مانا جاتا تھا۔ تو یہ بات اس حدیث سے ملی کہ قیاس میرے مصطفیٰ کے زمانہ سے آ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کے بیٹے، وہ فرماتے ہیں ہم غزوہ احزاب سے واپس آئے تو ہم سے سرکار نے فرمایا ہر شخص بنو قریظہ پہنچے اور نماز عصر وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ تو ہم جب جا رہے تھے راستے کے اندر نماز عصر کا وقت ہو گیا، تو کچھ صحابہ نے نماز عصر پڑھ لی اور کچھ نے نہیں پڑھی۔ کسی نے کہا نہیں ہم نے نہیں پڑھی، سرکار نے فرما دے تو ہم کیا کریں گے، جا کے بنو قریظہ میں پڑھیں گے۔ تو یہ کچھ لوگوں نے پڑھ لی، صحابہ نے پڑھ لی۔ جب پہنچ گئے بنو قریظہ میں تو یہ سارا واقعہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بتایا گیا۔ رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا نماز عصر بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، لیکن ہم نے وہاں پڑھی اور کچھ صحابہ نے راستے میں پڑھ لی۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں کیا؟ انہوں نے ذکر کیا رسول اللہ ہم نے اس لیے پڑھ لی کہ آپ کا منشا اور ارادہ یہ تھا کہ بنو قریظہ میں جلدی پہنچنا ہے۔ جو وقت آیا ہم نے پڑھ لی اور بنو قریظہ کے بعد میں پہنچ گئے، تو اس لیے ہم نے نماز پڑھی ہے کیونکہ آپ کا منشا یہ تھا کہ بنو قریظہ میں نماز پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ جلدی پہنچنا ہے، نماز سے آپ نے نہیں روکا تھا، تو اس لیے ہم نے پڑھ لی۔ اب صحابہ کا اجتہاد تھا، سرکار کے فرمان پر صحابہ کا اجتہاد تھا، سرکار کے فرمان پر صحابہ کی رائے تھی، تو مصطفیٰ نے ان کو کچھ نہیں کہا بلکہ ان کی بات سن کے خاموش ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار کے دور میں بھی صحابہ قیاس کیا کرتے تھے، اس قیاس پہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ رائے، یہ علم فقہ، یہ فقہ کا سارا خزانہ جو مسئلے مسائل ہے، جو کتابیں بھری پڑی ہیں، یہ جو بحر شریعت ہے، فتاوی عالمگیری ہے، فتاوی قاضی خان ہے، یہ جتنی کتابیں ہیں فتاوی کی اور یہ فقہی کتابیں ہیں، فقہا کی رائے اور اجتہاد ہے۔ سرکار کے دور میں بھی تھا، اس علم کا وجود ہے، یہ رائے، یہ قیاس سرکار کے سامنے بھی اصحاب رسول کیا کرتے تھے، سرکار قبول کیا کرتے تھے، اور یہی علم چلتا 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 آج ایک علم کی صورت میں جس کو ہم علم فقہ کہتے ہیں۔ علم فقہ یہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔
اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو کئی مسائل سے ہم ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں گے۔ تو احادیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ سرکار کے دور کے اندر بھی قیاس کی اہمیت تھی۔ یہ علم قیاس سرکار کے دور میں بھی تھا۔ جو کہتا ہے کہ قرآن حدیث کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے وہ غلط کہتا ہے۔ قیاس بھی ہے، تو اسی لیے دین کی بنیاد کے جو 4 مینار ہیں نا چھت کے، وہ ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے، ایک اجماع امت ہے، ایک قیاس ہے۔ اس پر جو ہے نا چھت کھڑی ہوئی ہے، 4 ستونوں پہ چھت کھڑی ہوئی ہے، اس میں سے ہم کسی کو نہیں گرا سکتے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔